मुल्क का सियासी दर्जा हरारत एक बार फिर से ऊपर जाता दिखाई दे रहा है। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात तातुल का शिकार हो गए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ 8 फरवरी की कॉल वापस लेने को अभी तक तो तैयार नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि इसके पीछे क्या कोई नया फार्मूला पक रहा है या सियासी महाजराई मजीद बढ़ने का अंदेशा है। उधर अगर कराची की हम बात करते हैं तो कराची में एक बार फिर कौमी सियासत के मरकज़ में है। पीपल्स पार्टी पर दबाव है, ख़ास तौर पर है जो गुल प्लाजा पेश आया था, उसके बाद फिर विफाक के हवाले करने के मुतालिबात और उस पर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का जो सख्त रद्द अमल सामने आ रहा है। तो क्या सिंध और विफाक के दरमियान जो इख्तियारात की नई जंग है वो शुरू होने जा रही है, और क्या मुआशी हब कराची की गवर्नेंस आने वाले दिनों में एक बड़ा सियासी इशू बनने जा रही है? ये बड़े अहम सवालात हैं जो और शुमाला एट दिस पॉइंट सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो मुमकिन 28वीं आईनी तरमीम है, पीपल्स पार्टी किस हद तक मज़ाहमत करेगी इस पर? क्या ये तरमीम पार्लियामेंट में एक और बड़ा सियासी मार्का बनने जा रही है या नहीं, या इससे पहले जितनी भी तरमीम हुई हैं उस पर शोर शराबा होगा लेकिन तरमीम बाद में अफ़हाम तफ़हीम के साथ हो जाएंगी? ये सारे सवालात हम रखते हैं। एहतशामुल हक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार। अस्सलाम वालेकुम एहतशाम साहब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। सबसे पहले हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात पर ज़रा बात कर लेते हैं। एक दफ़ा फिर से सुस्त रवि का शिकार नज़र आते हैं। क्या हो रहा है पसे पर्दा? शर्त है या सियासी हिकमत अमली का काम कर रही है? व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग राइट नाउ? देखिए, सारा फोकस जो है ना वो 8 फरवरी पे चला गया है कि जब इन्होंने कॉल दिया पीटीआई ने कि कंट्री वाइड हम पहिया जाम करेंगे, शटर डाउन होगा। और इसके लिए आपने देखा कि जो नए लीडर ऑफ दी अपोजिशन महमूद खान अचरजई बनाए गए हैं, वो भी लग रहा है कि वो बातचीत का दरवाज़ा भी शायद खोलना चाहते हैं। और फिर दूसरी जो बात अंदर की बात है वो ये है कि शायद उनको लग रहा है कि अगर मौलाना फजल रहमान साहब को हम साथ दे के नहीं चलते तो हम शायद वी वोंट बी एबल टू पुट अप अ ह्यूज सक्सेस। वो जो सामने आनी चाहिए हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए। अब मसला है कि पीटीआई के लोगों ने कह तो दिया है लेकिन इनके पास सड़कों पे आने के लिए लोग तैयार नहीं है। पंजाब 12 करोड़ का सूबा है, वहाँ से लोग निकलने के लिए तैयार नहीं है। तो ये प्रैक्टिकल मुश्किलात हैं। यही वजह है कि एक तो उन्होंने फैसला किया है कि जी इस्लामाबाद नहीं आएंगे, दूसरा है कि अपने अपने शहरों में एहतजाज करेंगे। अपरेंटली लग रहा है कि केपी की हद तक तो शायद ये बड़ा जलसा जुलूस कर लेंगे। पहले भी जलसे जुलूस उन्होंने वहाँ पे किए हैं, लेकिन बाकी शहरों में जिस तरह ये चाह रहे थे मोबिलाइज हो जाएं लोग, आपने देखा सीएम केपी जिस तरह चाह रहे थे, सुहेल अफरीदी वो पहले पंजाब गए फिर कराची भी गए, लेकिन यही कहा जा रहा है कि शायद उनका पार्टी स्ट्रक्चर सिंध में पंजाब में इतना मजबूत नहीं है। और फिर दूसरा लोग ये कह रहे हैं कि जी वोट तो हम दे सकते हैं लेकिन सड़क पे आके मार नहीं खाएंगे एक। और दूसरी इख्तलाफात बहुत ज़्यादा हैं पार्टी के अंदर, पार्लिमानी पार्टी के अंदर ज़्यादा इख्तलाफात हैं। पॉलिटिकल कमेटी आपने देखा 43 मेंबर की थी, उसको तोड़ के फिर अब 23 मेंबर की बना दी है, वहाँ पे इख्तलाफात हैं। फिर इनकी कोर कमेटी जो है ना वहाँ पे भी लोग रेगुलर शिरकत नहीं कर रहे होते। तो अब इनको नहीं समझ आ रही कि अब कॉल तो हमने दे दी, क्या करें। बिल्कुल ऐसा ही है। एहतशाम साहब, हमें ये बताइएगा, ये जो तहरीक इंसाफ ने 8 फरवरी की कॉल है उसे बरकरार रखा है, तो क्या हुकूमत आखिरी लम्हे पर कोई सियासी रास्ता निकालने की कोशिश करेगी, या आपको लगता है कि अब जो एक टकराव है हुकूमत और पीटीआई के दरमियान वो नागुज़ीर हो चुका है? देखिए, जिस तरीके से अयाज सादिक साहब ने बाकायदा तौर पे उनको कहा है कि जी आके बैठें और इन्होंने मुलाकातें भी की थी। जिस तरीके से अचकज़ई साहब का नोटिफिकेशन कराने के लिए आपने देखा कैसर साहब वहाँ पे जाके बैठे, उसके बाद आपने देखा बैरिस्टर गौर जाके बैठे और उन्होंने जिस तरीके से, और जो उनके वो हैं चीफ व्हिप आमिर, वो भी वहाँ पे गए हुए थे। तो वहाँ तो बड़ी अच्छी बातें की थी। उसके बाद जो इत्तलात यही थी कि उनके पास बाकायदा तौर पे आएंगे और ये जिस तरह उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का पैगाम उन्होंने दिया उनको या सादिक साहब ने पीटीआई के लीडरों को क्या मिल के बैठ के बात करते हैं। लेकिन पीटीआई की एक मजबूरी बन गई है कि जो उनका सोशल मीडिया है या जिस तरीके से वो ऑपरेट कर रहे हैं, अब इनको लगता है कि हम अगर बातचीत की तरफ जाते हैं तो शायद लोग इसको कहेंगे ये साइन ऑफ वीकनेस है। वो भी नहीं करना चाहते। हुकूमत अपनी जगह मौजूद है। राना सनाउल्लाह जो आप देख लें पॉलिटिकल एडवाइज़र हैं, सेनेटर हैं, वो ये कह चुके हैं कि जी हमने दावत दी है, हम बैठने के लिए तैयार हैं। या सादी साहब कहते हैं जी मेरा फोरम जो पहले ही की तरह अब भी तैयार है, आगे बैठ के बात करेंगे।
تو میرا خیال ہے اب دونوں طرف سے تو کوشش تو کی جا رہی ہے، لیکن ہارڈ لائنر دونوں طرف ہیں، میں آپ کو یہ بتا سکتا ایبسولوٹلی ہوں. ہماری گرلز ہارڈ جو ہے وہ کم ہے، ٹرو اور دیٹ. لیکن پی ٹی آئی کے احتشام سائڈ صاحب پہ یہ ہارڈ بتائیے لائنر. کراچی کے معاملے پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ اچانک اتنا زیادہ ہائی ٹیمپریچر کیوں نظر آتا ہے کراچی کو لے کر؟ پیپلز پارٹی پر دباؤ کیا بڑھایا جا رہا ہے؟ جواب الجواب کی جو پی پی کی سخت سیاسی حملے کر رہی ہے، سو واٹ ڈو یو تھنک از ہیپننگ کراچی کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے؟ پی ٹی آئی اس معاملے تو پیچھے ہے. پی ٹی آئی کا اتنا وہ کوئی نہیں، سوائے اس کے کہ وہ اپوزیشن کے طور پہ جو ایکیوز کر رہے ہوتے ہیں، حکومت کی نااہلی کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں کہ جی کیوں نہیں باقاعدہ طور پہ سسٹم بنا، اتنا بڑا کراچی شہر ہے، سوائے 2-1 جگہوں کے علاوہ باقی کوئی وہاں فائر فائٹنگ کا سسٹم نہیں ہے. وہ تو اپنی جگہ بات کر رہے ہیں، لیکن اس معاملے میں زیادہ بحث جو تنقید ایک دوسرے پہ ہو رہی ہے وہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے زیادہ. حکومت نے بھی ہلکی سی چٹکی لی ہے، جس طریقے سے احسن اقبال صاحب نے 2 لوگوں نے پارلیمنٹ میں بیان دیا کہ یہ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی کو دیکھنا چاہیے، ان کی حکومت ہے، یہ کس طریقے سے غیر قانونی طور پہ لوگ جو ہے نا وہ پلازے منظور کروا لیتے ہیں، لیکن جو ایس او پیز ہیں ان پہ عمل نہیں ہوتا. جو جس طریقے سے فائر فائٹنگ کا سسٹم ہونا چاہیے، باقاعدہ طور پہ یہ معاملات اتنے بہتر ہونے چاہیے کہ باقاعدہ جس طریقے سے وہ کہا جاتا ہے کہ ان کے ہاں وہ لوگوں کو لانے کا انتظام صحیح نہیں ہے، پارکنگ کا کوئی سسٹم صحیح نہیں ہے، وہ اپنی جگہ پہ. یہ اختلافات جس طریقے سے بیانات سندھ کی حد تک آ رہے ہیں وہ تو چلتے رہیں گے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جی دیکھیں آج 9 دن ہو گئے ہیں، آہستہ آہستہ معاملہ تھم رہا ہے، پھر وہ بزنس ایز یوزل ہو جائے گا. یہ بڑی افسوسناک بالکل بات ایسا ہے ہی ہے. کہ کراچی کے لیکن احتشام صاحب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو خاص طور پر کراچی کی گورننس ہے اس پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں. تو کیا آپ کے خیال میں وفاق اور سندھ حکومت کے درمیان جو اختیارات کی ایک نئی جنگ ہے، ایک نئی بحث شروع ہونے جا رہی ہے؟ کیونکہ دونوں جانب سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑے سخت اور تند و تیز بیانات دیے جا رہے ہیں. دیکھیں یہ باتوں کی حد تک آ گیا. اس طریقے سے آپ نے دیکھا مصطفیٰ کمال نے کہا جی اس کو کراچی کو فیڈرل ٹیریٹری بنا دیا جائے، اور یہ کہ جی دارالحکومت جو ہے نا وہ کراچی کو بنا دیا جائے. اس طرح باتیں کرنے کی حد تک ہے. یہ اپنے اوپوننٹس کو ٹف ٹائم دینے کی ایک بات ہوتی ہے. دوسرا یہ ہے کہ اپوزیشن میں رہتے ہوئے ایم کو ایم کا طریقہ واردات ہی یہی ہے کہ انہوں نے کب کس وقت کوئی سیاسی فائدہ اٹھانا ہوتا ہے وہ یہ کر رہے ہوتے ہیں. لیکن دوسری طرف جو اصل بات ہے اطلاعات اندر کی ہیں کہ پیپلز پارٹی کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات ٹھیک ہیں، اور پھر آپ دیکھنے ہو دوسری طرف پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، ان دونوں کو پتہ ہے کہ مشترکہ دشمن ان کا پی ٹی آئی ہے. اگر ہم اکٹھے نہ ہوئے تو ہماری مشکلات ہو جائیں گی، تو وہ گیو اینڈ ٹیک کر لیتے ہیں. چاہے بھلے بات ہو 18ویں ترمیم ہوگی، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ جی این ایف سی ایوارڈ کو ریویو کرنے کی بات ہے، وہ بھی باتیں چلتی رہیں گی. 28ویں ترمیم تو ڈیفینیٹلی آئے گی، اس میں احتشام چیزیں صاحب طے ہو آپ کہہ جائیں رہے گی. ہیں کہ پیپلز پارلیمنٹ ٹیک کر لیتی ہے، تو کتنے سنجیدہ لگتے ہیں پھر 28ویں ترمیم کے حوالے سے آپ کو پیپلز پارٹی کے جو تحفظات ہیں؟ اور کیا یہ معاملہ پارلیمنٹ میں ایک بڑا سیاسی مارکا بھی بن سکتا ہے؟ دیکھیں جی کبھی بھی پیپلز پارٹی دباؤ کبھی بھی اتنا استعمال نہیں کرے گی یا دھمکی نہیں دے گی کہ وہ اس کولیشن سے باہر نکل رہا ہے یا پی ٹی آئی کے ساتھ ہاتھ میں لا لے. کبھی بھی نہیں کریں گے. ان کے انٹرسٹ اسی بات میں ہیں کہ پی ایم ایل این کے ساتھ رہیں اور اسٹیبلشمنٹ کی بات سنیں. رہا سوال 28ویں ترمیم کا، 28ویں ترمیم آئے گی، اور یہ میری اطلاع یہ ہے کہ بیک گراؤنڈ میں پرائیویٹلی یہ بات پیپلز پارٹی مان چکی ہے کہ جی ٹھیک ہے، آپ وفاق کا حصہ بڑھانا چاہتے ہیں این ایف سی کے ایوارڈ سے تو آپ کر لیں. اور خاص طور پہ تناظر یہی ہے کہ مئی کی جو 7 دن کی جنگ ہوئی تھی اس میں پاکستان کو دفاع کے لیے پیسے چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ ہم سے کوئی انڈرٹیکنگ لے لیں، ہم آپ کو بجٹ میں کچھ کنسیڈ کر دیں گے جتنا پیسہ ہم دے سکتے ہیں، اور اسی طرح سے ہم ڈیٹ سروسنگ کے لیے ایک بڑا چنک ہمارا وہاں جاتا ہے قرضوں کی ادائیگی میں، وہاں ہم آپ کو کچھ پیسہ دے دیں گے. پنجاب نے ایگری کیا ہوا ہے، وہ تیار ہیں اس کے لیے. سندھ کا مسئلہ ہے لیکن لگتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس طرف آ جائیں گے. 28ویں ترمیم منظور کرنے کا حکومت کا پلان ہے. اب اس کی ٹائمنگ دیکھنے والی بات ہے. اب تو 2/3 بھی آ گئی ہے ان کے پاس، اب مولانا فضل الرحمان کی بھی ضرورت نہیں ہے. تو میرا خیال ہے اس وقت حکومت دیکھے گی کون سا وقت بہتر ہے اس کام کے لیے، کتنی کم سے کم اپوزیشن ہو، کم سے کم زیادہ میڈیا میں اس کے بارے میں باتیں ہوں، تو یہ وہ اپنی بات منوا لیں گے. اور یہ بات طے ہے کہ ڈیفینس بجٹ کے لیے، ڈیٹ سروسنگ کے لیے حکومت کو پیسہ چاہیے. اس کے لیے این ایف سی ایوارڈ کو ریویو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ کوئی نہ کوئی اس معاملے میں پیپلز پارٹی جو ہے نا وہ حکومت کی بات مان لے گی. احتشام صاحب ایک بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ خاص طور پر اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی جو ہے وہ اس وقت قومی سیاست کا مرکزی میدان نظر آ رہا ہے. آنے والی دنوں میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں یا احتجاج آپ کو لگتا ہے کہ بڑھے گا؟ اور خاص طور پر جو
کون سا محاذ آپ کے خیال میں حکومت کے لیے بہت بڑا امتحان یا بہت بڑا چیلنج ثابت ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر ہم کراچی کی بات کرتے ہیں تو؟ دیکھیے حکومت کے لیے سب سے بڑا محاذ جو ہے نا، وہ مجھے نہیں لگتا کہ انتخابی محاذ بھی ان کے لیے ہے. ان کے لیے حکومت یا پیپلز پارٹی یا پی ٹی آئی کے لیے ان کے لیے مشکلات ہیں. ان کی مشکلات ہیں اپنی گورننس کی، ان کی مشکلات ہیں کارکردگی کی. بڑی شدت کے ساتھ ان کو احساس ہے کہ اگر کارکردگی نہ دکھائی، غربت میں کمی نہ ہوئی، جاب کریشن نہ ہوئی، اور مس گورننس ختم نہ ہوئی، اور ٹرن اراؤنڈ اکانومی کا نہ ہوا، تو لوگ ہمیں اگلی دفعہ ووٹ نہیں دیں گے. اس کے لیے مریم نواز اپنے طور پہ بڑے ایفرٹ بھی کر رہی ہیں. جس طریقے سے بتایا جاتا ہے 23,000 سے زیادہ انہوں نے 23,000 کلومیٹر سے زیادہ سڑکیں پنجاب میں بنا دی ہیں، اور کچھ خاصا کام کر رہی ہیں. اور باقی اپوزیشن کے لوگ بھی کئی حوالے سے ان کو سراہ رہے ہوتے ہیں. تو ان کو احساس ہے کہ الیکشن جیتے کے لیے ہمیں کارکردگی دکھانی ہوگی. تو حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ کس طریقے سے پرفارمنس دکھا کے اگلے الیکشن کی تیاری کروائی جائے. ادروائز ان کے لیے کوئی بڑا دباؤ نہیں ہے. انہوں نے پی ٹی آئی کو دیکھ لیا 9 مئی کے بعد. 9 مئی بھی گزر گیا، پھر 26 نومبر بھی گزر گئی، کچھ نہیں کر سکے، صرف جلد سے جلوسی ہیں. اور حکومت اتنی مضبوط پوزیشن میں ہے، اسٹیبلشمنٹ ساتھ کھڑی ہے. آپ باہر کی دنیا دیکھ لیں، امریکن دیکھ لیں، آپ سعودی عرب، یو اے ای اور باقی ممالک جو ہے نا وہ سارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں. تو ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. ان کی انٹرنیشنل سطح پہ بھی ریکگنیشن موجودہ حکومت کی بھی ہے. اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیں اسٹیبلشمنٹ ہر موقع پہ ان کو سپورٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے، ان کو بار بار یہ یاد دہانی ہماری طرح یہی کرائی جاتی ہے کہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے آپ صحیح قدم اٹھائیں اور بیوروکریسی کو لگام دیں. کرپٹ پریکٹسز جتنی کم ہو سکتی ہیں وہ کم بہت شکریہ سینئر تجزیہ کار احتشام الحق صاحب، جو ملکی سیاسی صورتحال ہے اس حوالے سے ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اور خاص طور پر جو موسم ہے وہ تو ٹھنڈا ہے، لیکن جو سیاسی موسم ہے وہ خاصا گرم ہے. اور خاص طور پر اگر ہم سادہ کراچی کی بات کرتے ہیں تو کراچی میں بے انتہا مسائل ہیں، اور ان مسائل میں اب حکومت کو سنجیدہ ہونا پڑے گا، کیونکہ جس طرح سے پے در پے واقعات پیش آ رہے ہیں خاص طور پر ان کو اب ایڈریس کرنا اور ان کو حل کرنا ضروری ہے، کیونکہ آوازیں اب بہت اٹھ رہی ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.